الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے فرمایا کہ عذاب جہنم والا ہم عذاب الحریق، جو آیت نمبر 10 مکمل کی تھی کہ خندق میں مومنوں کو ڈالنے والے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو عذاب بیان کیے ہیں۔ ایک تو تھا دوزخ کا عذاب اور دوسرا ہے اس کے جلنے کا عذاب۔ اب دیکھیے عذاب الحریق، عذاب جہنم الگ بیان کی اور عذاب الحریق الگ بیان کیا۔ حالانکہ جہنم میں سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ یعنی کہ ایک آگ کا گڑھا ہے، وہاں پہ آگ ہوتی ہے، آگ سے جلایا جاتا ہے۔ لیکن حریق کہہ کر اس کی شدت کا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے گھڑے کھود کر ان کو یعنی کہ آگ کا عذاب دیا تھا، آگ میں جلایا تھا، تو یہ بھی آگ ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوموں کے لیے، ایسے بادشاہوں کے لیے، ایسے سرداروں کے لیے، ایسے ظالم و جابر کے لیے تیار کی گئی ہے، جو حریق ہے، جو بہت شدید ہے، جہنم کی آگ سے زیادہ شدید ہے۔ اس کا عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ اور یعنی کہ یہ جو دو جرم تھے ان کے، ایک تو جرم کا یہ تھا کہ وہ کافر تھے، کفر کرتے تھے، کلمہ حق کو مانتے نہیں تھے۔ دوسرا وہ کیا تھا، انہوں نے مومنین کو جلایا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب جہنم میں حریق نامی جو آگ ہے اس میں جلایا جائے گا، جس کی نوعیت بہت شدید ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، آیت نمبر 11، اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے دریا جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے جو آیات تھی ہم نے جو پہلے تلاوت کی، اس میں کیا تھا کہ عذاب وعید بیان کیا گیا ہے کفار کے لیے، اور یہاں پر مومنین کے لیے جنت کے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفوز الکبیر، یعنی کہ بہت بڑی کامیابی، اور بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا جو ان کو حاصل ہوگی اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے، وہی ابتدا پیدا کرتا ہے، ابتداءً پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بہت بخشنے والا ہے اور بہت دوست رکھنے والا ہے، عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ ویعید، جس نے ایک بار پیدا کیا، کیونکہ یہ کفار کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابتدا کرتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ بے شک وہ قادر ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر اس نے اب یعنی کہ ڈھیل دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ دوبارہ سے زندہ نہیں کرے گا، وہ مومنین کے ساتھ کیے گئے ظلم، جو جبر اور ظلم کیا گیا اس کا بدلہ نہیں لے گا، یقیناً وہ لے گا، اور قیامت کا دن قائم ہی اسی لیے کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رب کی جو گرفت ہے کیا ہے؟ وہ بہت سخت ہے۔ بطش کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو شدت کے ساتھ پکڑنا، اور جب یعنی کہ اس کی جو صفت ہے شدت کے ساتھ ہوگی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کسی کو بہت زیادہ ملامت کرنا اور بہت سختی کے ساتھ پکڑنا۔ اور بے شک وہی ابتداء پیدا کرنے والا ہے اور وہی وہ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، وہی اس کو فنا دیتا ہے، اس کے لیے زندگی اور موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ پھر ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع فرمائے گا تاکہ ان کے اعمال کے مطابق جزا دے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، دوزخ والوں کو آگ کھا لے گی حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے پیدا فرمائے گا۔ اور اس یعنی کہ کیا ہوگا
کہ نئے سرے سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت دوست رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور دوست رکھنے والا ہے۔ وہ غفور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن نہیں معاف ہوتا تو شرک، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے کوئی شرک کیا ہے تو شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اگر کوئی تائب ہو جائے تب بھی، اور اگر کوئی تائب نہیں ہوتا، غافل رہتا ہے اس چیز سے، بعض لوگ ہوتے ہیں شرمندگی سے توبہ نہیں کرتے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، ہمارا اب ہمیں کیوں کیسے معاف کرے گا، ہم کیسے منہ سے کیسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگیں، یا ویسے ہی ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، گناہ تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ سے پلٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندے کے دل کے حال جانتی ہے۔ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معافی یعنی کہ اس کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، گناہ کو چھوڑ دینا، پلٹ آنا، رجوع کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طریقے سے نہیں بھی کرتا تب بھی وہ رب کریم معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ اس کی رحمت پر منحصر ہے، اس کی رحمت پر ہے کہ وہ بخش دے یا وہ نہ بخشے۔ شرک کے علاوہ ہر طرح کا گناہ معاف فرمائے گا۔ شرک سے کم گناہ بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قید نہیں لگائی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ آپ جو ہے توبہ کرو گے تو میں معاف کروں گا، نہیں، بلکہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے کم گناہ کبیرہ کی بخشش عام ہے، خواہ توبہ کے ساتھ ہو یا بغیر توبہ کے ہو۔ امام راضی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ توبہ کرنے والے کی مغفرت واجب ہے اور جو کام واجب ہو اس پر مدح نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور ہونے کو بطور مدح ذکر فرمایا ہے کہ میں غفور ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بہت بخشنے والے سے مراد وہ بغیر توبہ یعنی کہ توبہ کے بخشنے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذو العرش المجید، قرآن پاک کی شان بیان فرمایا کہ عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اب اس آیت میں جو عرش کا لفظ آیا ہے تو کیا ہے کہ بادشاہ کا تخت اس کی سلطنت اور اقتدار سے کنایا ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے عرش مراد ہو، اور اللہ جل شانہ نے آسمانوں کے اوپر اپنا بہت عظیم تخت بنایا ہوا ہے جس کی عظمت اور جلالت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ پھر اس فرمایا کہ اس آیت میں مجید کا جو لفظ فرمایا ذو العرش المجید، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجد اور جلال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، وہ مجید ہے، بزرگی والا ہے، اور یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت ہو، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذو العرش المجید، اور یہ قرآن پاک کی بھی صفت ہو سکتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں فرمایا فعال لما یرید، سورہ بروج آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو مناسب جانتا ہے اس کو کرنے والا ہے۔ اب اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ جو اللہ نے کام کرنا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہی ہونا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن کچھ اختیارات بلکہ بہت زیادہ اختیارات اللہ نے انسان کو دے رکھے ہیں، اس کو یہ پاور اور یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ اگر وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا اپنے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، اس کی دی ہوئی نعمتیں، صحت، مال، دولت، اسباب، اگر وہ اچھے طریقے سے استعمال کرے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارتیں ہیں، نبی کی سنت کی شفاعت کی بشارتیں ہیں، دائیں ہاتھ والوں میں شمار ہوگا اور بلا حساب جنت میں داخل ہوگا،
قبر میں آسانیاں ہوں گی، بہت سے بشارتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن اگر وہ ان اختیارات کا جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے رکھے ہیں، اور یقیناً جو اختیارات دیے ہیں وہ جس طریقے سے بھی یوٹیلائز کرے گا، وہ انسان کے اوپر آزمائش ہے، وہ آزمائش کو کس طریقے سے اپنے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، اختیارات دی ہے، وہ کسی کے سے یوٹیلائز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ اعتراض کرنا، یہ کسی کو اس کا حق نہیں ہوتا کہ، اور اس کام کی میں کوئی بھی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنے مومن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کوئی اس کو اس سے روک نہیں سکتا، اور وہ یعنی کہ جو کفار ہیں وہ بھی اس میں کوئی مزاحمت بروز قیامت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین کو دوزخ میں داخل کرے گا، اور وہ اختیار رکھتا ہے، وہ قدرت والا ہے، اور وہ ان کو دوزخ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فعال لما یرید، یہ اس کا معنی یہی ہے کہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کرنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ جب روز قیامت مومنین کو جنت میں داخل کرے گا تو کوئی نہیں روکنے والا ہوگا، جب جہنمیوں کو داخل کرے گا، کفار کو، مشرکین کو جہنم میں، تو تب بھی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے کر اس کو معاف کرے گا، اور جس کو چاہے گا اس کے اوپر دنیا میں کوئی مصیبت ڈال کر اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو کچھ عرصہ تطہیر کے لیے دوزخ میں عذاب دے گا، اور پھر جب جنت میں داخل کرے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو مقربین میں سے کسی کی شفاعت سے معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اس کو محض اپنے فضل سے معاف کرے گا۔ غرض دنیا اور آخرت میں وہ مالک اور مختار ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس کی جو رحمت ہے وہ تو بخشش ڈھونڈتی ہے، وہ کس کس طریقے سے بخشش فرمائے گا۔ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اولیاء کی شفاعت نصیب ہوگی، انبیاء کی شفاعت نصیب ہوگی، اس طرح سے حفاظ کرام کی، علماء کرام کی شفاعت نصیب ہوگی، صدیقین کی، شہداء کی، اس طرح سے جو بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں ان کی، یعنی کہ مختلف طریقوں سے اپنے جو مومنین ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں بیماریوں، مصائب اور آزمائش میں مختلف طریقے سے مبتلا کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ہی کر دیا جائے گا، بعض کا آخرت میں کیا جائے گا، بعض کو دوزخ کا عذاب کچھ دیر کے لیے دیا جائے گا، لیکن کیا ہوگا، اس کو پھر مطہر کر دیا جائے گا، اس گناہوں سے کر کے اس کو پھر کیا کیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا حل، کیا، یہاں پہ آپ کوسچن مارک سوال، حل اتاک حدیث الجنود، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ وَفِرْعَوْنَ وَثَمُودَ، فرعون اور سمود کی، جو کیا کرتے تھے، کفار کی تکذیب کے در پہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ہر طرف سے کیا کیا ہوا ہے، احاطہ کیے ہوئے تھا۔ کیا آپ کو خبر پہنچی ہے؟ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مُجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ۔ اب یہاں پر اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان محیط بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کفار نے خندق جو ہے کھود کر آگ جلائی اور اس میں مومنوں کو ڈال دیا، اور اب یہ بتا رہا ہے کہ جو کفار تھے وہ بھی اسی طرح مومنوں پر ظلم کرنے والے تھے اپنے زمانے میں، جس طرح کہ فرعون اور سمود نے مومنوں پر ظلم کیا تھا۔ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی قوموں کا بھی ذکر یاد دلایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ تک یہ خبر پہنچی تھی؟ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا کہ فرعون اب جو سمود اس نے کیا کیا تھا؟ اور پیاری بہنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ اس کا جو ذکر ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فجر میں، وہاں پر بھی یہ سوال کیا گیا تھا الم تر کیف فعل ربک بعاد، پھر ارم ذات العماد، وہ جو عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ یہاں پر بھی ان قوموں کا، یہ قوم عاد جو تھی، عاد، سمود، ارم والے یہ سارے جو تھے کیا کرتے تھے، یہ جو تھے الذی طغوا فی البلاد، یہ سرکشیاں کرتے تھے، شہروں میں فساد برپا کرتے تھے، فاکثروا، اس لیے اکثر کون تھے، فساد برپا کرنے والے،
فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب یقیناً گھات میں تھا. اب یہاں پر کیا فرمایا کہ آپ کا رب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. اور کیا فرمایا، ان بطش ربک لشدید، اور بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جو ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر بھی یعنی کہ وَفِرْعَوْنَ وَثَمُودَ، فرعون اور ثمود کے واقعہ کا ذکر کیا. یاد دلائے سے سورہ فجر کی تلاوت میں آیت آپ نے تلاوت کی، وہاں پر بھی ان قوموں کا ذکر کیا تھا. یہ بھی کیا کر رہے تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے زمانے میں فرعون اور ثمود بھی مومنوں پر ظلم کرتے تھے. قوم فرعون اور ثمود یعنی کہ ہر زمانے میں کفار مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ کارروائی کرتے رہے ہیں. پھر فرمایا واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کی طرف احاطہ کرنے والا ہے. احاطہ کس طریقے سے، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ آیت کرسی میں پڑھتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ پاک تو نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو احاطہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کے اقتدار اور تمام کفار کو پر محیط ہے. کوئی کافر اس کا احاطہ اقتدار سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سب کو فوراً ہلاک کر دے، اور آپ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کو فوراً عذاب نازل کر دے. سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے، آپ نہ گھبرائیں جو آپ کی تکذیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین انتقام لینے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. آپ نے نہیں دیکھا عاد کے ساتھ کیا ہوا، ثمود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، جتنی پچھلی قومیں گزر گئی ہیں، جتنے جابروں یعنی کہ یہ جبار قسم کے حکمران گزرے ہیں، ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، آپ نہ پریشان ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بدلہ لے گی. اللہ تعالیٰ کے احاطہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کی ہلاکت قریب آ پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو محیط کیے ہوئے ہے، اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. والا ہے